جی خواجہ آصف صاحب کو مائک دیا تھا، ناٹ پریزنٹ. جناب اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. آج آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ آج یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے اور جو لائیو اسٹریمنگ چلتی ہے تو ہمارا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے نا عوام تک نہیں پہنچتا، اور جیسی ہم بات کرتے جو ہے نا اوپر سے وہ کٹ جاتا ہے. تو مجھے آپ صرف یہ انسٹرکشن ایشو کروائے کہ جو حکومتی نمائندگی کو لائیو اسٹریمنگ ملتی ہے وہ ہمیں بھی ملے. اس کے بعد میں بات شروع. نہیں، وہ صرف سینسر ہوتا ہے اگر آپ آرم فورسز کے خلاف کوئی ایسے ریمارکس دیں یا پھر جوڈیشری کے. تو اس کے علاوہ آپ آج کے حالات کے موضوع پہ کہیں. آپ ابھی شہداء کا ڈسکشن ہو رہا ہے، اس پہ آپ بحث کریں. دیکھیں، ایک رولز ہے قانون کے مطابق. اگر کوئی میں غلط کام کروں یا انکانسٹیٹیوشنل کام کروں، آپ کے پاس حق ہے کہ وہ اس کو ایکسپنج کرے. وہ ایکسپنج یہ قانونی طریقہ ہے، آپ بے شک ایکسپنج کریں. لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ میری پارٹی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان تمام صوبوں کی نمائندہ پارٹی ہے. اگر مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میری بات عوام تک پہنچائے تو یہ تو میں اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ رولنگ دیں کہ اسمبلی کے جو ویب سائٹ ہے اور آپ کا اس کے مطابق. ہاں، اگر میں کوئی غلط بات کروں تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ایکسپنج کرے. آپ بولیں کیسا آپ. مجھے یہ شیورٹی ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی خواجہ صاحب بھی بات کریں گے اور راجہ صاحب بھی بات کی، وہ تو لائیو چلے گا. میں صرف اتنا گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو جو آج ایک واقعہ ہوا ہے ڈی خان میں، اور گزشتہ دنوں جو اور ایگزیجنسی میں ہوا ہے جس میں ہمارے پاک فوج کی جوان شہید ہوئے ہیں یا مختلف کارروائیوں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، ہم ان کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فوج ہمارا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہمارا ہے. اس لیے جو اس وقت وہ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کے اندر یا اپنے سرحدات پہ، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اب سوال کیا ہے، جو ایشو ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے فوجی جوانوں کے، خوبصورت جوان، ہماری پولیس کی کانسٹیبلز اور پولیس کی جوان، اور ہمارے جو عوام اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑا ہمیں اپنی پالیسی پہ کوئی نظر ثانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال سے یہ جنگ، یہ تکلیف، یہ مشکل ہماری اس دھرتی پہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. میں مسلسل اس فلور پہ بات کرتا رہا ہوں کہ جب سوویت یونین افغانستان آیا
اور ہم نے افغانستان کا جہاد ڈکلیئر کر کے اس پہ ایک اپنی پالیسی بنائی اور اپنی فوج در فوج جو ہے نا بھرتی کی. اس کے اثرات جو ہوئے، ایک تو ہماری طرف جو ہے نا ڈرگ کا کاروبار شروع ہوا، دوسرا جو کلاشنکوف کلچر آیا، اور جو ایڈجسٹنٹ ایریا ہے، جو خیبر پختونخوا کی جو بارڈر ایریا، اسپیکر صاحب یہ وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک، دیر تک، یہ تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ بہت بڑا مطلب ڈسٹنس ہے. اس طرح بلوچستان میں، تو اس میں چونکہ پاکستان کی کسی بھی حکومت نے کبھی بھی ان علاقوں کے اندر کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، وہاں ڈیولپمنٹ پہ کوئی توجہ نہیں دی، اور ان لوگوں کو جو ہمارا علاقہ ہے جس کو قبائل کہتے ہیں، پشتوں میں اس کو علاقہ غیر کہتے ہیں. اور علاقہ غیر کا کیا مطلب ہے کہ کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو اس میں نہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے، نہ آپ کی سکولز ہے، نہ آپ کی کالجز ہیں، نہ روزگار کے لیے کوئی اپرچونٹی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان شہادتوں کو جو کہ ہماری افواج شہادتیں دے رہی ہے، ہماری پولیس شہادتیں دے رہی ہے، ہمارے عوام شہید ہو رہے ہیں، گھر جڑ رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، اس پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی پہ ہم نظر ثانی کریں. پالیسی کیا؟ نمبر 1، ہم نے سب سے پہلے ان محروم علاقوں کی جو کہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے وہاں جنگیں ہوئی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ ہم جو وہاں لوکل مقامی لوگ ہیں ان کو انگیج کر کے کاروبار کے مواقع دے، روزگار کے مواقع دے. آپ بتائیں کون سا ایسا ملک ہے جہاں بارڈر کے اوپر سمگلنگ نہیں ہوتی؟ میں سمگلنگ کی حمایت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو انلیگل سمگلنگ ہے، اسلحے کا سمگلنگ جو کرتا ہے اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. جو ڈرگ کا سمگلنگ کرتا ہے اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، اس کے خلاف ہر قسم کا ایکشن ہونا چاہیے. لیکن جو اپنے یہ 2 وقت کی روٹی کماتا ہے اور آپ نے کوئی کاروبار بھی نہیں کی، آپ نے کوئی انڈسٹری بھی نہیں کی، تو اس کے لیے کوئی موقع تو دیں. اور پھر جو آپ کے اپنے بارڈرز ممالک کے ساتھ آپ کی جو بارڈرز ہیں، خاص کر افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت گلے شکوے ہوں گے. ہمیں احساس ہے کہ ہمارے لوگوں کو گلے ہیں افغانستان کی حکومت سے، لیکن اس کے لیے طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں سے دھمکیاں دیں کہ میں افغانستان کے اوپر حملہ کروں گا. آپ یہاں دھمکیاں دیں، اس کے ساتھ جو آپ کا ڈپلومیٹک چینل ہے، اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈائریکٹ رابطے نہیں ہیں تو آپ کے جو دوست ممالک ہیں، سعودیہ ہو گیا یا جو بارڈر کی دوسری ریجن کی دیگر ممالک ہے، ابھی ایک خوشائند بات یہ ہے کہ ایک میٹنگ رشیا میں ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پروان چڑھایا جائے گا تاکہ لوکل ایشوز، ریجنل ایشوز جو ہے، ریجنل مسائل جو ہے وہ ریجنل مسائل پہ حل کیا جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی پالیسی کو بھی دیکھنا چاہیے. افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار، تجارت، ٹریڈ، اس کو مزید بڑھاوا چاہیے. جو ہمارے جتنی بھی کوریڈورز ہیں، یعنی ہمارے تقریباً 12 کوریڈورز ہیں، بزنس کوریڈورز ہیں، جو کہ غلام خان ہے، خرلاچی ہے، انگور اڈا ہے، ترخم ہے، گرسل بارڈر ہے، مطلب جتنی بھی بارڈرز ہیں ان سب پہ کاروبار کا آغاز کیا جائے اور ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان کی اتنی حقدار ہیں جتنا ایک اور پاکستانی ہے. ہم اپنے افواج کے ساتھ ہیں، ان کی شہادتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو ہماری پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں گے. شکریہ. ڈاکٹر محمد فاروق ستار صاحب. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میرے خیال میں آج یہ انتہائی اطمینان بخش بات ہے کہ پورے ہاؤس میں ایک بہت عرصے کے بعد اس بات پر مکمل اتفاق رائے نظر آیا کہ اس وقت جہاں بہت ساری کامیابیاں ملک کے خارجی محاذ پر اور اس کے ساتھ ساتھ
جو ملکی معیشت ہے اس کے حوالے سے جو ایک بہتر امکانات روشن ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، جیسے جیسے پاکستان کے لیے پوری دنیا میں مواقع کھل رہے ہیں، وہیں پر بہت سارے چیلنجز نے بھی دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا ہے، اور اس میں یہ جو حال ہی میں دہشت گردی کا ایک سانحہ ہوا اورکزئی ایجنسی میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ KPK اور پھر اب بلوچستان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری آگے کی طرف پیش قدمی تھی پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے، تعمیر اور ترقی کے عمل کو تیز سے تیز کرنے کے لیے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش نے سر اٹھایا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ دہشت گرد اپنے بلوں سے نکل آئے ہیں اور ریاست کی عملداری کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، یہ حکومت کی عملداری کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور آئین اور قانون کی بالادستی کو بھی بہت دھڑلے کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سانحات ہوئے اس میں افواج پاکستان کے اہلکاروں نے جو جام شہادت نوش کیا، یقیناً ہم انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کریں گے، اور پوری افواج پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی بالخصوص، اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو، کہ متعدد چیلنجز ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا، ان چیلنجز کے آگے، منفی پروپیگنڈے کے آگے، یا جو ایک ہائبرڈ اور سائیکولوجیکل وار ہے، ایک نفسیاتی وار ہے، جس کو مستقل بنیادوں پر بھارت پاکستان کو کمزور اور غیر مستحکم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، اور جو جتن کر رہا ہے، اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی اعصاب رکھنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جب اتنے سارے چیلنجز ہوں خارجی محاذ پر بھی، جہاں آپ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہوں، جہاں اپنی اپنی بقا اور سلامتی کے لیے جس طرح پوری عوام پاکستان نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر، تمام سیاسی جماعتوں نے جس طرح مل کر، ان کے اکابرین نے ایک اتنا بڑا مارکہ سر انجام دیا جسے مارکہ حق کہتے ہیں۔ 10 مئی کو جو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، اسپیکر صاحب، الحمدللہ اس نے ہم جس کاغمائر میں تھے، ہم جس دلدل میں تھے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ اور امیج کو لے کر جس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، ہمارے بہت سارے دوست ممالک جو عرب ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے بھی، ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ، چاہے ہمارے ان کے ساتھ معاشی تعلقات رہے ہوں، ان کے ساتھ ہمارے دفاعی، عسکری اور سلامتی کے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات رہے ہوں، اس میں ہم نے اکثر اوقات یہ اتار چڑھاؤ دیکھا، اور اس میں ہمیں کافی سرد مہری نظر آتی تھی۔ تو 10 مئی سے جو ایک کامیابی کا آغاز ہوا، لوگ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس روز بھی جو لوگ شہید ہوئے وہ خارجی دہشت گردی تھی، وہ ہمارے پڑوسی جو کہ جس کا نصب العین ہی دہشت گردی ہے، اس خطے میں اپنی ایک اجارہ داری کو قائم کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور 100 سنار کی ایک لوہار کی جس طرح جواب دیا، پوری دنیا نے جو ہے وہ پاکستان کو سر پر بٹھانا شروع کیا۔ پورے پاکستان کے لیے لوگوں نے اپنے دروازے کھولنا شروع کیے۔ الحمدللہ ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت اور وقار میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت فضل و کرم کیا 10 مئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے
پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جس طرح کی بہتری آئی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت نیکسٹ لیول پہ ہم چلے گئے. بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا. پھر اسی طرح یو این او میں جو ہماری کارکردگی رہی، میں سمجھتا ہوں اس پر بھی میں وزیر اعظم پاکستان کو، پھر پورے امریکہ کے دورے میں، یورپ کے دورے میں جو وزیر اعظم پاکستان اور اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا کردار رہا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ کہ ہم اپنے اعصاب کو قائم رکھیں، کسی بھی چیلنج کے سامنے پینک کا شکار نہ ہو، اپنی اسٹرینتھ کو یوز کریں، اپنی ویکنیسز پر، کمزوری پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، اور اسے بھی دور کرنے کے لیے ہم متواتر کوششیں کریں. دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور کامیابی دی. 17 ستمبر، کیونکہ 9 ستمبر کو گیدڑ کی جب موت آئی، اسرائیل کی موت آئی، تو اس نے دوحہ قطر کا رخ کیا، اور اس کے نتیجے میں پورے گلف ممالک، خلیجی ممالک، پورے عرب ممالک، جس طرح گلف کاؤنسل کنٹریز کی جو کاؤنسل ہے، اس کو امریکہ کی آشیرواد تھی سیکیورٹی کے لیے کہ اگر اسرائیل یا کہیں سے کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس میں آپ کا دفاع ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ انسیکیور ہو گئے، ان کا جو اعتماد تھا پوری دنیا پر وہ کمزور ہو گیا، اور انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب خلیجی ممالک اور عرب ممالک کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئے لیول پہ لے جانا ہوگا. اور بقا، سلامتی، دفاع کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا، اس کا انحصار جہاں بڑی حد تک، خاصی حد تک وہاں کی افواج پر ہے، وہاں کی سیکیورٹی اپیریٹس پر ہے، وہاں کی جو انٹیلیجنس اور انفارمیشن کلیکشن کا نظام ہے اس پر ہے. وہیں پر آج کی دنیا میں اپنی آزادی کو مقدم اور قائم و دائم رکھنے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے اسپیکر صاحب کہ ہم معیشت کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی توجہ سے علیحدہ کریں، کیونکہ سیکیورٹی اینڈ اکانومی ان ٹوڈیز ورلڈ آر انٹیگرلی انٹیگریٹڈ، آر انٹیگرلی انٹرٹوائنڈ. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم معیشت، کاروبار، تجارت، اور اس میں اگر بے روزگاری کا ہمیں سامنا ہو، اور بے روزگاری مسلسل جو ہے وہ ہمارے لیے دہشت گردی کی طرح ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہو. بے روزگاری، غربت، مہنگائی، یہ ابھی تک وہ افریت ہیں جن پر ہم پوری طرح سے قابو نہیں پا سکے ہیں. تو اسپیکر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو اکانومی کے انجن ہیں، دیکھیں میں نے خراج عقیدت پیش کیا شہداء کو جو حالیہ دہشت گردی کے سانحے میں شہید ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ 90,000 وہ پاکستانی جس میں افواج پاکستان کے اہلکار، بہادر جوان بھی شامل ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے عام شہری بھی ہیں جو کہ مختلف طرح کی، کہیں مذہب کے نام پر دہشت گردی ہوئی ہے، کہیں قومیت کے نام پر ہوئی ہے، کہیں علاقائیت کے نام پر ہوئی ہے. ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو قرارداد ہم یا منظور کریں، ہمیں ایک آواز میں، ایک پیج پر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ ہر طرح کی دہشت گردی، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو، چاہے وہ علاقائیت اور قومیت کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو، ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے انیکویوکلی. ہمیں اس پر کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہو، اس پہ کوئی ifs and buts نہیں ہونا چاہیے. تو اسپیکر صاحب، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. تو یہاں جان اور شان کا مسئلہ ہے، اور شان بچانے کے لیے اگر جان جاتی ہے تو ایسی ہزاروں جانیں چلی جائیں، ایسی ہزاروں زندگیاں ہمیں ملیں، وہ بھی اس وطن پر نچھاور ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ جذبہ اگر قائم ہوا ہے تو اسے قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اسے سسٹین کرانے کے لیے جو بیس بننی چاہیے، معاشرتی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر اور معاشی بنیادوں پر، ہمیں اپنے اس چیلنج کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. میں اسی لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری مبارکباد جو پاک سعودی جو یہ سیکیورٹی میوچل اسٹریٹجی میوچل ایگریمنٹ ہوا ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی. یہ انہی ساری کامیابی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے لوگوں کے اعتماد اور جو ان کی امید ہے اسے پھر مایوسی اور نا امیدی میں بدلنے کے لیے یہ دشمن نے ایک نیا محاذ کھولا ہے. اسی طریقے سے ہائیبریڈ وار میں، سوشل میڈیا میں جس طرح وہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں جو سیاسی بھی مسئلہ ہے مختلف جماعتوں کے درمیان، قومی سطح پر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور سندھ کی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، میرے خیال میں قومی سطح پر پاکستان کی سیاسی برادری اور فریٹرنیٹی کو کسی بھی کانفلکٹ کو اس وقت ان ایڈریسڈ ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں مداخلت نہیں کرنی، معاونت کرنی ہے، اور ہمیں وہاں پر لوگوں کو موقع دینا ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے. جو پولرائزیشن ہے کسی قسم کی، وہ ختم ہونی چاہیے. اسپیکر صاحب، میں آج تھوڑا سا وقت اور لے کے صرف یہ بات یہاں پر رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت میں کراچی کی ایک صورت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرا شہر... شکریہ. نہیں دیکھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شکریہ. میں نے مطلب کس بات کا یہ نہ کریں. دیکھیں مجھے 5 منٹ اور دیں مجھے. دیکھیں میرا شہر مسلسل میرے شہر کا شمار مسلسل بدترین میں ہے. صرف سر ہی سلامت ہے، دھڑ زمین میں ہے. اسی لیے تو اور زیادہ کماتا ہوں کہ اسے بھی پال رہا ہوں جو آستین میں ہے. تو آپ 4 کروڑ کی آبادی والے اس شہر، اس کے المیے کو، اس کے نوحے کو، آج وہ 3 چیلنجز اور سامنے آ گئے. ایک اغوا برائے تاوان، میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم، یہ دونوں وہاں پر اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. مختلف تاجروں کو، خواجہ آصف صاحب کی توجہ بھی میں چاہوں گا کہ اس طرف ہو. دیکھیں میں مزید لوگوں کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ان ایشوز کو اگنور کریں گے جو ہماری بیس ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہم کیسے ایڈریس کریں گے. میں نے تو یہ کہا، دیکھیں اسی طرح وہاں پر ہماری اکانومی میں جو انٹرپرونرز ہیں، جو ایس ایم ایز ہیں، جو ہماری بہنیں بیٹیاں کام کر رہی ہیں، 25% تو اگر وہ کہیں آن لائن کہیں پیسہ بھیجتے ہیں تو 25% تو ان کے اوپر وہ ٹیکس ہے. پھر جو کوریئر سروس کے ذریعے جب اپنی مصنوعات کو بھیجتے ہیں تو 4% کا فلیٹ ٹیکس ہو گیا. 90% آپ کا جو کک اسٹارٹ بزنس شروع ہوا تھا پورے پاکستان میں، 80 to 90% ختم ہو گیا. میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر آپ معاشی طور پر نہیں مضبوط ہوں گے، اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے، تو اسی طرح کیا ہم لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے؟ یہ وہی جانیں ہیں میرے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنا. شکریہ. بس اب مائنڈ اپ کریں. 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ نے 14-15 منٹ بول لیا ہے. ڈاکٹر صاحب بس اب موقع دیں تو دوسرے بھی آنریبل ممبرز بولنا چاہ رہے ہیں. چلے وائنڈ اپ کریں. ایک لاسٹ پوائنٹ بولیں پلیز. ڈاکٹر صاحب کا مائک کھولیں. دیکھیں بس آخری بات یہ کہ کراچی میں بھتے بھی شروع ہو گئے اور کڈنیپنگ فار رینسم بھی شروع ہو گیا، اور جو ٹیکسز جس قدر ہیں اس سے میرے خیال میں ایس ایم ایز اور انٹرپرونرز اور کک اسٹارٹ بزنس جو شروع ہوئے تھے وہ سب بند ہو گئے. کئی بڑی فیکٹریاں بند کر دی گئی ہیں جو ایکسپورٹ یونٹس تھے، اور وہ لوگ دبئی یا باہر منتقل ہو گئے. یہ میں یہاں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے. پھر انفراسٹرکچر پر تو میں بات ہی نہیں کر رہا. پھر پی آئی ڈی سی ایل کے جو کام آپ کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو وفاق کر رہا ہے وہاں کے انفراسٹرکچر کے لیے، اس میں صوبائی حکومت نے ایک پوزیشن لے لی ہے اور کراچی کے جو میئر ہے انہوں نے ایک پوزیشن لی. یہ ساری چیزیں توجہ طلب ہیں. میں اب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو 2015 میں ہم سب نے مل کر وضع کی تھی، اگر یہ دہشت گردی کی افریت اس لیول پہ پہنچ گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب. مجھے 2 شعر تو پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جناب ڈپٹی اسپیکر ایک بڑا مقدس موضوع کے اوپر آپ نے یہ بحث شروع کروائی ہے. یہ تقریریں بحث نہیں تقریریں شروع کروائی ہیں. اس میں ساری کی ساری سیاست بھی آ رہی ہے. کم از کم اس موضوع کے اوپر تو ہم سیاست سے پرہیز کریں. چلیں جی شعر پڑھوا لیں. جی ڈاکٹر صاحب شعر پلیز. دیکھیں میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے ان شہداء کو جو مسلسل جانوں کا شعر پڑھیں نا بس. ہاں میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. دیکھیں شعر میرے یہی ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر اور اپنے بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. یہ موضوع جو ہے آپ نے مہربانی کی. میں سمجھتا ہوں کہ رایا پرویز اشرف صاحب نے بھی تقریر کی اور اپنی تقریر جو ہے انہوں نے صرف اس موضوع کی طرف جو اس وقت کرائسس جو ہے یا جو روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں. ان کے ساتھ جو ہے ان کے ورثاء کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کریں. پاکستان فوج جو اس وقت اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے ان کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کریں اور اس جو مینس ہے اس کے ساتھ کس طرح نپٹا جا سکتا ہے اس کے اوپر اظہار کریں. باقی جو ہماری اپنی سیاست ہے چاہے وہ کراچی کی ہے یا سیالکوٹ کی ہے یا پشاور کی ہے یا کہیں اور کی ہے میرا خیال ہے وہ کل پرسوں ترسوں کسی اور دن اس پر ڈسکشن کر لیں گے. جناب اسپیکر آج سے تقریباً 3 سال قبل میں افغانستان گیا. اسی موضوع کے اوپر میں نے اور اس وقت کے DGI جو ہیں میرے ساتھ تھے. صادق خان صاحب جو ایک اسپیشل نوائے ہیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں وہ بھی میرے ساتھ تھے اور ہم نے برملا ان کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے ملک میں ہمارے 2 صوبوں میں کم از کم جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اور یہ 6-7 ہزار آدمی جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس میں سے کچھ 3-4 ہزار جو ہے وہ پچھلی حکومت کے زمانے میں جو ہے وہ سوات میں لا کے بسایا گیا لیکن ابھی بھی 6-7 ہزار آدمی جو ہے اس وقت وہاں پہ بیٹھا تھا. تو ہم نے کہا جی کہ آپ ان کو کنٹرول کریں اور جو ان کی پناہ گاہیں ہیں آپ کی سرزمین کے اوپر ان پناہ گاہوں کو بند کریں ان کی سرپرستی بند کریں. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ ہمیں 10 ارب روپیہ دے دیں تو ہم اپنے ملک کے مغربی جو ہمارے صوبے ہیں ان کو جا کے وہاں پہ جا کے بساتے ہیں. ہم ان کو یہاں سے شفٹ کر دیں گے جو آپ کے بارڈر کے نزدیک جو ان کی پناہ گاہیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ہم نے ان سے گارنٹی مانگی کہ اگر ہم آپ کو 10 ارب روپیہ دے دیتے ہیں فرض کر لیں اور وہ 10 ارب روپیہ جو ہے آپ کسی نہ کسی طرح یوٹیلائز کر کے ان کو اپنے مغربی صوبوں میں شفٹ کر دیتے ہیں تو کیا گارنٹی کہ وہ واپس نہیں آ جائیں گے. اس کی وہ ضمانت دینے کو تیار نہیں تھے. اس لیے یہ جو مسئلہ جو ہے کو فائنلائز نہ ہو سکا. اس کے بعد بار بار جو ہے ہمارے وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے گفتگو بھی ہوتی رہی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہمارے وہاں پہ جاتے رہے اور بھی لوگ وہاں پہ جاتے رہے. انٹرنیشنل فورمز پہ ان کے متعلق بات ہوتی رہی. کوآڈ جو ہے 4 ملکوں کا جس میں رشین فیڈریشن ہے چائنا ایران اور پاکستان ہے جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے.
उनकी भी मीटिंगें होती रहीं, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी जो है हमें नहीं इस ज़िम्मे में हुई। अब नौबत यहाँ पे पहुँची है कि कल 2 ऑफिसर्स और साथ 9 जो है JCOs और सिपाही जो है हमारे बच्चे जो हैं शहीद हुए हैं, और आज भी बच्चे शहीद हुए हैं। कल भी जनाजा पढ़े गए हैं, आज भी जनाजे पढ़े गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, कल जो जनाजा हुआ है उसमें एक ऑफिसर की 3 साला बच्ची थी और दूसरे के छोटे छोटे 7-8 साल के अराउंड जो है 3 बच्चे जो थे वो छोड़ के वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। और इतना जज्बा जो है उनके लवाहिकीन में पाया गया है। चंद माह पहले एक बच्चा शहीद हुआ तो मैंने खुद अपने ये चंद माह नहीं बल्कि मेरा ख्याल है 1-1.5 महीना पहले उनके वालिद ने, उसकी वालदा ने, कहते हैं मेरे और भी बच्चे होते और भी बेटे होते तो मैं अपने वतन पे कुर्बान कर देती। ये अमानत थी अल्लाह ताला की, वो ले गया है और अमानत जो है वो लौटाई गई है। इस किस्म का जब जज्बा हो और हम यहाँ पे मुल्क के अंदर एज यूजुअल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हों तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर जो है हम सियासी लोग जो हैं वो फ़ख्र कर सकें या कोई उसका क्रेडिट ले सकें। वक्त है कि हम उन लोगों के साथ, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत है या KP की हुकूमत है या इस्लामाबाद की हुकूमत है, और ऑब्वियसली सिंध और पंजाब की हुकूमतें भी, इस मसले के ऊपर जो है कौम को यक ज़बान हो के पाक फ़ौज के साथ जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। और ख़ुसूसन ये सबसे बड़ा जो एक मुक़द्दस फरीज़ा है ये वो है कि मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और दूसरा बुनियानुल महसूस के बाद हमारी अफवाज ने जो है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाद भी जो अपना लोहा मनवाया है वो ये हम पे कर्ज बनता है। ये हम पे कर्ज बनता है कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हों, अपने इख्तलाफात जो है उनको एक तरफ रख के, इख्तलाफात जो है वो उनसे निपटने का जो है बहुत वक्त है। ये हम इस ऐवान में भी उनका इजहार करते हैं, यहाँ कशीदगी भी होती है, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ औक़ात झगड़े भी होते हैं, वॉकआउट भी होता है, दस्तो गिरेबान भी होते हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये एक मौजू है जिसके ऊपर सारी कौम को जो है इकट्ठा होना चाहिए। ये कुर्बानियाँ जो हैं, जिस कौम ने हमें फ़ख्र दिया है, हमें वक़ार दिया है, हमें जो है इस बात के ऊपर जो है एक, मैं समझता हूँ कि सीने पे हाथ रख के हम जो है कह सकते हैं कि जो हमने हिंदुस्तान को जिस तरह शिकस्त दी है आज भी वो लोग ज़ख्म चाट रहे हैं। ये जो क्रेडिट जो है जाता हमारी अफवाज को जाता है कि जिन्होंने हमें ये वक्त हमें दिया या हमें ये मौका दिया या हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग जो है, हमारी रिकग्निशन जो है सारी दुनिया में हो रही है। वो चाहे हमारे गल्फ़ में जो हमारे अपने भाई हैं उनमें, इस्लामी दुनिया में जो 57 मुल्क हैं उनमें, रियासत जो US से है वहाँ पे, मैं अभी वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है यूनाइटेड नेशंस गया हुआ था। एक नया, मैं समझता हूँ एक प्राइड जो है नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए। लोग जो है खुद अपने इनिशिएटिव पे आके मुबारकबाद देते हैं और एक रिकग्निशन है पाकिस्तान की। सिर्फ इस वजह से ये जो खून इन्वेस्ट हो रहा है, जो जानें इन्वेस्ट हो रही हैं, जो लोग कुर्बानियाँ दे के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर में, ये उनकी रिकग्निशन होनी चाहिए, मिनहसुल कौम रिकग्निशन होनी चाहिए, मिनहसुल सियासी बरादरी जो है हमें उसकी रिकग्निशन करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम जो लोग हुक्मरान हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतों में हैं या वफाक में हैं, हमें इस एक इशू के ऊपर जो है यकजहती जो है वो अपनी अफवाज के साथ, अपने शुहदा के साथ, अपने गाजियों के साथ जो है उसका इजहार करना चाहिए। बाकी मसले हल होते रहेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान का वजूद
اور ہماری عزت اور ہماری قوم کا عزت و وقار، فوج کا عزت و وقار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اول ہے، باقی سارے مسائل جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایک پرپوزل یہ ہے کہ نیکسٹ 1-2 دن کے اندر جو ہے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ کابل جائے، افغانستان جائے، اور وہاں پہ جا کے ایک وہاں کے حکمرانوں سے بات کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ اب ناقابل برداشت ہو گئی ہوئی ہے۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، پچھلے 40-50 سال سے یہاں پہ ملینز آف افغان ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی الیجینس نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ آپ کسی تنور پہ چلے جائیں، کوئی افغانی وہاں پہ بچہ ہوگا، 3 نسلوں سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا دادا آیا تھا، اس کا باپ بھی یہاں پہ ہے، اس کا خود بھی یہاں پہ ہے، آپ ان کو کہیں کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائے گا۔ وہ پرچم جو ہے انہوں نے رکھا ہوتا ہے اپنا، وہ پرانا پرچم جو تھا جو طالبان کے آنے سے پہلے تھے، یا طالبان کا پرچم رکھا ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی 60-70 لاکھ لوگ جو ہیں ہماری سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لوگ ان کو ہمارے مہمان کہتے ہیں، ان میں سے ایک سمال پرسنٹیج جو ہے وہ لوگ جو ہیں اقوام متحدہ یا UN کے ریفیوجی کو جو فنڈ جو ہے اس سے پیسے لیتے ہیں، باقی سارے کے سارے یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں ہے، کوئی ٹھیکیداری کرتا ہے، بڑے بڑے امیر بلینئر جو ہیں وہ افغانی یہاں پہ آ کے ہو گئے ہیں، اور وہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں چھید کر رہے ہیں۔ جس مٹی میں سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، جس ملک سے، جس سرزمین سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ سر یہ اب برداشت نہیں ہوگا، ہمیں یکسو ہو کے من حیث القوم جو ہے جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ان کو پناہ گاہیں میسر کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری سرزمین پہ ہیں یا وہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی گاؤں سے یا کسی پناہ گاہ سے 4 یا 5 یا 10 یا 15 آدمی نکل کے ہمارے کسی فوجی قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب کو سب ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو، اس کو سب بھگتنا پڑے گا۔ جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ انف از انف۔ یہ اب جو ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے۔ ہم اپنی افواج کے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑے ہیں، اور 100% جو ہے ہم مقروض ہیں ان کے۔ احسان کیا انہوں نے اس ملک پہ ہوئے، اس ملک کی حفاظت کر کے، ہماری عزت میں اضافہ کر کے، ہماری بین الاقوامی جو سٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ کر کے، اور آج جو ہے ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو کنڈیمنیشن کرنے کے سے کتراتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کی جو مذمت کرنے سے کتراتے ہیں، کھل کے بات نہیں کرتے۔ یہ چیز جو ہے یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ڈیپٹی اسپیکر صاحب۔ ویل ہیو ٹو بی بلیک اینڈ وائٹ، میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے۔ یا آئدر یو آر ود دیم اور ود اس، دیٹ مینس پاکستان۔ یہ نہ دہشت گردوں کے لیے کوئی بھی سافٹنیس جو ہے، کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ اب ٹالریبل نہیں ہے۔ اور یہ پیغام ہم افغانستان کو بھی دے رہے ہیں، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے۔ یہ اس پہ کوئی سیاست جو ہے وہ ہم من حیث القوم جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے۔ دیر از نو وے کہ ہم اس موضوع کے اوپر جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کی حفاظت سے، اور ہم یہاں پہ اپنی سیاست جو ہے اپنی سیاسی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم سے اقتدار نہ چھن جائے، چاہے وہ کسی صوبائی حکومت میں ہے یا وفاقی حکومت میں ہے۔ یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان قربانیوں کی اور وہ جنگ میں جو عزت اور آبرو ہماری بحال ہوئی ہے کئی دہائیوں کے بعد، جو ہے دنیا ہماری افواج کا لوہا مان رہی ہے، دنیا ہماری عزت کر رہی ہے، ہماری توقیر کر رہی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ جو اندر جو بلیسڈ لوگ ہیں، جن کے پاس پاور ہے، کہیں بھی پاور ہے، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ان کو کھل کے جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی شکریہ۔ شاہدہ اختر علی صاحب۔
شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، انتہائی اہم موضوع پہ بولنے کا موقع دیا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ہمارا ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے، اور صرف ایک چیلنج نہیں بلکہ کثیر الجہتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس وقت ہمیں پاکستان کا وجود اہم ہے، اور ہمیں اپنے ریاست اور ریاستی اداروں کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ ہم اپنی پارٹی بازی، بیان بازی اور انا کے لیے حکومتوں کے لالے پڑے ہمیں، اور ہم ان عوام کو بھول جائیں جن کا نعرہ لگا کے، جن کی کومک کے لیے ہم یہاں پہ مل کے آ کے بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کی توجہ کی جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ کی توجہ چاہیے۔ بولیں جی، بولیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آج جس طرح اکراس دا پارٹی ہر ایک ممبر نے، آنریبل ممبر نے یہاں آ کے بات کی، یقیناً میں بھی اپنی آواز اس میں شامل کرنا چاہوں گی کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ شہداء کے وقار کی اور شہداء کا ساتھ دیا ہے، اور اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہی وہ سپاہی ہے جن کا نعرہ ہے کہ یو سلیپ ٹائٹلی اینڈ وی آر اویک، اور ہمارے قائد بھی ہمیشہ ان کو سراہتے رہے ہیں۔ پھر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہوں گے؟ لیکن جناب اسپیکر، یہاں پہ ایک بات دیکھ کے مجھے خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی کہ کیا یہ ایوان اس وقت متفق ہوگا جب بیرونی دشمن ہم پہ حملہ آور ہوگا، یا خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت آئے گی، قدرتی آفت آئے گی، تو پھر ہم متفقہ طور پہ یونانیمسلی کوئی ریزولوشن پاس کریں گے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جن عوام، جن پور ماسز کے لیے ہم یہاں پہ ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کے لیے مل کر متفقہ طور پہ کوئی فیصلہ کر سکیں؟ ہم آئے دن کیوں اتنا قوم کا نقصان کرتے ہیں؟ کبھی واک آؤٹ، کبھی ایبسینٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ایوان کی کارروائی کو سسپینڈ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، انتہائی اہم وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس وقت کو یاد کرتے رہیں اور اس معاشرے کی جو بنیاد ہم کہتے ہیں کہ مضبوط کریں، کل ہمارے ہاتھ میں خدا نخواستہ کچھ نہ ہو۔ جناب اسپیکر، جس طرح فوج کا مورال بلند ہوا، قوم ایک ہم آواز ہوئی، اور ہمارے افواج پاکستان نے شہادتیں دے کر ہمیشہ تسلسل کے ساتھ شہادتیں دیتی رہی ہے، اور آج بھی جو ہم روز سنتے ہیں ان کی شہادت اور شہیدوں کے جنازے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا قرض ہے ہم پہ، اس وطن پہ، ان کے بچوں کا قرض ہے ہم پہ کہ ان کے لیے کوئی ایسی مضبوط پالیسی بنا سکے کہ آئندہ ہماری افواج بھی محفوظ رہے، ہماری قوم بھی محفوظ رہے۔ اور آج جس طرح پاکستان کا نعرہ بلند ہوا ہے پورے دنیا میں، دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے افواج نے اپنے طاقت کا، اپنی شجاعت کا لوہا منوایا ہے۔ جناب اسپیکر، آج کا دن آپ نے مختص کیا ہے ان شہیدوں کے نام۔ میں پہلی بھی کہتی رہی ہوں کہ ہمارا صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے، وہ صرف ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں شہیدوں کے نام آپ کو ملیں گے۔ کون سا خطہ ہے جہاں پہ شہادتیں نہیں ہوئی؟ عوام کی ہوئی ہیں، ہمارے فورسز کی ہوئی ہیں، ایف سی کی ہوئی ہیں، پولیس کی ہوئی ہیں۔ اس کا سدباب کب تک ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں مل بیٹھ کے ایک پالیسی مرتب کرنی ہوگی، چاہے ہمیں اندرونی اختلافات بلانا پڑے، چاہے بیرونی اختلافات۔ یہی وقت ہے کہ ہم اب متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور اپنی ذاتی انا اور ذاتی افادیت کو اجتماعیت پہ فوقیت نہ دیں۔ ہمیں اجتماعیت کا فائدہ دیکھنا چاہیے اور اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جناب اسپیکر،
वक्त की नज़ाकत यकीनन आपको मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा नहीं देंगे इस पे, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। यहाँ पे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर तलाल चौधरी साहब हैं, यकीनन शब रोज़ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके नॉलेज में ये बात लाना चाह रही हूँ और ये मेरी तस्हीह भी कर दें अगर मुझे गलत इन्फॉर्म किया गया हो कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पूरे मुल्क की बात करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के हालात भी कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं है, हमसे कोई सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता जा रहा है। तो जनाब स्पीकर, यहाँ पे जो लाइसेंस के हवाले से जो कि अगर मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए एक पिस्टल रखती हूँ, लाइसेंस रखती हूँ, या गाड़ी में कोई भी ABZ रखता है, तो क्या उसका कैरी परमिट हर वक्त उसके पास होना चाहिए? वो एक प्रोहिबिटेड असलहा तो नहीं है, वो नॉन प्रोहिबिटेड है। और अपनी सहूलत के लिए या फिर अपनी दिफा के लिए अगर कोई भी रखता है। यहाँ पे जनाब स्पीकर 26 नंबर चुंगी पे जब भी आप देखते हैं, आज पिछले हफ्ते से काफ़ी शिकायत आई हैं कि वहाँ पे एक आम शहरी को भी रोका गया है, हमें भी रोका जाता है और कहा जाता है कि आप कैरी परमिट दिखाएं वरना थाने जाएं, वहाँ से रिपोर्ट होगी और फिर वहाँ का भी जो भी आला अफसरान होंगे उसकी इजाज़त होगी तो तभी जाने दिया जाएगा। तो क्या ये जो लाइसेंस दिए जाते हैं, ये टैक्स भरे जाते हैं इंटीरियर से, ये जो एक प्रोसेस किया जाता है, ये जो अफसरान बाला हैं वो उससे बालातर हैं? इसका अगर मुझे जवाब मिले, क्योंकि इसमें आवाम में को बड़ी तशवीश पाई जाती है, इसकी भी अगर मैं गलती पे हूँ तो तस्हीह कर दें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर ऑर्डर कर दें कि ये वहाँ पे उन्होंने क्या ड्रामा रचाया हुआ है। शुक्रिया। शुक्रिया। आमिर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। डिप्टी स्पीकर साहब, हम सब आज एक ज़ुबान होकर इस हाउस में ताल्लुक़ रखने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मज़म्मत कर रहे हैं उस दहशत गर्दी की, और बिलख़सूस मैं जो कल ज़िला औरंगज़ई में अफ़वाज पाकिस्तान के 11 बहादुर सपूतों ने अपनी जान का नजराना दिया, जिनमें 2 अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब, और इसी तरह कुछ अरसा पहले हमारे मेजर अदनान शहीद ने जिस तरह फ्रंट पे जाकर अपनी जान का नजराना दिया, मैं इन तमाम शुहदा को इन सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जनाब स्पीकर साहब, पिछले 25 साल से पाकिस्तान की कौम बिलखसूस KPK और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की होली खेली जा रही है, और अब तक तकरीबन 90,000 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के शहीद हैं, जिसमें KPK और बलूचिस्तान की अवाम है, जिसमें KPK की पुलिस है। और ये गालिबन ये जो ऑपरेशन जो अब कुछ दिन पहले शुरू किया गया है, ये 6वां या 7वां ऑपरेशन है। हमें इस रूट कॉज पे भी जाना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि हमें बार बार ऑपरेशन करने पड़ते हैं लेकिन दहशत गर्दी का हम खात्मा नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ कि हमें अपने हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, जो हमारा ब्रादर मुल्क है, उनको एंगेज करना चाहिए, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ जो हमारे कबाइल हैं, जो जरगा सिस्टम है, जरगे करके उस रूट कॉज पे जाना चाहिए कि ये दहशत गर्द जो अफ़गानिस्तान से अब एक दोबारा से लॉजिस्टिक सपोर्ट लेकर आते हैं और फिर यहाँ आकर वो ऑपरेशन करते हैं, और जिससे हमारे शोहदा, हमारे जवान शहीद होते हैं।
ہم اپنی افواج پاکستان کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ 10 مئی کا معرکہ حق ہو جس میں آپ نے دیکھا تحریک انصاف نے، پوری قوم نے اور میرے لیڈر عمران خان نے، ہر شخص نے حمایت کی اس آپریشن کی، اور پاک فوج نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے. اور آج پھر اگر گجرات کا سپاہی مودی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سے پھر وہ دوبارہ بدلہ لے گا تو یہ اس کی بھول ہے. انشاءاللہ یہ قوم دوبارہ سیسا پلائی دیوار بن کر مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست فاش دیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر، پچھلے دنوں وادی تیرا کا واقعہ ہوا. اقبال افریدی صاحب ابھی بات کریں گے، علی محمد خان صاحب بھی کریں گے. ہمیں ان آپریشنز کو انٹیلیجنس آپریشن بنانا چاہیے، فوکس انٹیلیجنس پہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم فورسز کا اپنا استعمال کریں. فورسز کا جب استعمال ہوتا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جس سے وہاں کے شہری، بچے، غریب لوگ، عام لوگ جو ہیں وہ ساتھ متاثر ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب KPK کے عوام کو اگر آپ من حیثل عوام کی بات کریں تو وہ اس آپریشن کی ہمیشہ خلاف نظر آئیں گے. ان کی رائے اس آپریشن کے ہمیشہ اگینسٹ نظر آئے گی. اور میرے لیڈر عمران خان طاقت کے استعمال کی بجائے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے ہمیں خاطر خواہ نتائج ملیں گے. لیکن اس میں قطعاً یہ بات ابھی حکومتی بینچوں سے کی گئی کہ ہم اس پر کوئی سیاست کر رہے ہیں. بالکل نہیں. یہ ملک بھی ہمارا ہے، اس ملک کی فوج بھی ہماری ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارا ہی ذمہ ہے. تو اس لیے تحریک انصاف جب بھی قومی مفاد کی بات آئے گی، جب بھی اس ملک میں امن کی بات آئے گی، اپنے افواج کے شانہ بشان کھڑی نظر آئے گی. جناب، آج کے دن ایک اور بڑا تاریخی ایک معاہدہ، جو امن معاہدہ فلسطین کا، غزہ کا، جو خبر آ رہی ہے کہ وہ طے پایا ہے، جو کہ بہت خوشائن بات ہے کہ فلسطینی عوام کا یہ مسئلہ جو پچھلے 75 سالوں سے وہ مسلسل قربانیاں دے رہے تھے، وہ ان کا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستان کا موقف روز اول سے بالکل واضح تھا. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ فلسطین پر یہودیوں کا ناجائز قبضہ ہے، جس کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ امت مسلمہ کو بیدار کیا اور فرمایا کہ بیت المقدس صرف فلسطینی عوام کا ہے. اور یہی بات میرے قائد واحد عالمی لیڈر ہیں، انہوں نے بھی اقوام متحدہ کے فورم پر ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اور یہی پاکستان کا بنیادی اور خارجہ پالیسی کا اصولی موقف بھی رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستانی قوم کی جو امنگوں کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہوگا. اور میں چاہوں گا یہاں وزیر خارجہ آئیں، وزیر اعظم خود آئیں، اور وہ آ کر جب اس کے فیچر سامنے آئیں گے، جب اس معاہدہ کی ڈیٹیل سامنے آئے گی تو اس ہاؤس کو اعتماد میں لیں. اور اسی طرح جناب، پچھلے دنوں ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، جس کو تحریک انصاف نے، عمران خان نے خوش آئین کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اور سعودیہ ہمارا برادر ملک ہے اور ہمارے ان کے ساتھ ایک جذباتی، روحانی ایک تعلقات ہیں. اور جب بھی کسی نے سعودی عرب یا اس طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستانی عوام، پاکستانی فوج سب سے پہلے اپنے برادر ملک کی حفاظت کرے گی. اور انشاءاللہ پہلے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آیا تو سعودیہ کے ساتھ پوری قوم نے والہانہ محبت کی اور ہم ساتھ کھڑے ہوئے. میں چاہوں گا کہ اس معاہدے کو بھی ہاؤس کے اندر آ کر ڈسکس کیا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ یہ معاہدہ کیا ہے. ابھی وزیر دفاع صاحب نے کہا
کہ پوری قوم عزت کر رہی ہے, پوری دنیا پاکستان کی عزت کر رہی ہے. میرا ان سے سوال ہے کہ کیا دنیا میں ہمیں عزت و احترام تب ملے گی جب ہمارے ملک میں قانون ہوگا, انصاف ہوگا. آپ نے تو اس ملک میں قانون اور انصاف اور جمہوریت کا جنازہ نکالا. اگر پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو یہ معاہدے صرف کاغذ کے ٹکڑے رہ جائیں گے. جب ملک میں قانون کی بجائے جنگل کا قانون ہوگا اور جب سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا اور قوم کے مقبول ترین لیڈر کوئی ملک ان معاہدوں کو سنجیدہ نہیں لے گا. جب تک پاکستان میں عدل اور انصاف نہیں, یہی کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدل اور استحکام کو لایا جائے اور آئین اور قانون کی حقیقی معنوں میں بالادستی کی جائے. اور 25 کروڑ کی یہ جو عوام کی پارلیمنٹ ہے یہ صرف ربڑ سٹیمپ نہ ہو بلکہ حقیقی معنوں میں یہ اس ملک کی حقیقی پارلیمنٹ بنے. شکریہ. اور یہاں میں آخری بات جی مائک کھول رہا کیا جائے, عدلیہ اور میڈیا کو آزاد کیا جائے اور اس عدلیہ کو رہا کیا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عاطف خان صاحب, جو 26ویں ترمیم میں آپ نے اس کو تابع کر دیا ہے حکومت کے. اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کو حقیقی بالادست پارلیمنٹ بنایا جائے, تبھی جمہوریت مضبوط ہوگی اور ملک ترقی کرے گا اور دنیا میں ہماری کو عزت ہوگی. آخر میں ان اشعار کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر صاحب میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. House is adjourned to meet again on Friday the 10th October 2025 at 11 a.m. قلعہ روات راول پنڈی تو 11 میل دور جٹی روڈ اپر ہے. یہ قلعہ 16ویں صدی وچ گکھڑ سرداراں بنوایا سا. اس نا ایک بوا چڑھنے پاسے کھلا تے دوا لینے پاسے